یہ ایک بھائی نے ایک دو سوال پوچھے ہیں۔ ایک تو حائضہ عورت ذکر و اذکار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ بالکل کر سکتی ہے۔ حائضہ عورت وہ خاتون جس کے مینسز ہوں، ایام خاص ہوں، تو ان دنوں میں خواتین کے لیے ذکر و اذکار کرنا بالکل درست اور جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج والی بات اور کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ جو صبح و شام کے اذکار ہیں یا مسنون اذکار ہیں، مثال کے طور پہ باتھ روم جاتے ہوئے جو ذکر کیا جاتا ہے، واپس نکلتے ہوئے ذکر کیا جاتا ہے، کپڑے چینج کرتے ہوئے مطلب کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، پھر پہنتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے، گھر سے نکلتے ہوئے مسنون ذکر ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسنون ذکر ہے، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ لہٰذا جو مسنون اذکار ہیں، ان مسنون اذکار میں ان خواتین کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے، بلکہ ان کو کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیشلی انہی ایام میں خواتین کے اوپر شیطان کا غلبہ بڑا ہوتا ہے، نہ نماز ہے، نہ وضو ہے، نہ مطلب عبادت ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تو جب ان روحانی چیزوں سے خواتین دور رہ لیتی ہیں تو شیطان کا غلبہ ان کے اوپر بڑا ہوتا ہے، اور انہی ایام میں اسپیشلی کئی ایک کیسز ہم نے دیکھیں کہ آسیب اور جنات کے اثرات بھی انہی ایام میں خواتین پر بڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو مسنون اذکار ہیں وہ لازماً کرنے چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرے بسم اللہ ضرور پڑھے۔ برتن کو ڈھانپنا ہے پھر بھی بسم اللہ، کوئی چیز ڈالنی ہے برتن سے مطلب پتیلے میں سے بسم اللہ پڑھے، چائے ڈالنی ہے بسم اللہ پڑھے، چائے میں پتی ڈالنی ہے بسم اللہ پڑھے۔ یہ بسم اللہ کی عادت تو ہر بندے کو ہونی چاہیے، کوئی بھی بات ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ ایک ان کے صحابی سواری سے گرے۔ جب وہ گرے تو ان کو تکلیف ہوئی، ظاہری بات ہے، اور انہوں نے فطرتاً سی کی آواز کی، مطلب جیسے بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے غیر دانستہ نہ چاہتے ہوئے ایک آواز منہ سے نکلتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ بسم اللہ کہتا تو فرشتے اس کو اٹھا لیتے، یعنی اس کو بالکل تکلیف ہوتی ہی نہ، بسم اللہ میں اس قدر پاور ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی مرد کے آبرو کے بال بڑے ہو جائے اور وہ کاٹتا رہے تو جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو آبرو کے بال اتنے بڑے ہو جائیں کہ اس کی نظر کے لیے نقصان ہے اور نظر نہیں آ رہا، تو پھر تو ایک عذر ہے۔ لیکن اگر ایسے نہیں ہے، مطلب معمولی سے، اور پھر مردانگی ہے ہی اسی میں، مطلب مردوں کی داڑھی آتی ہے، اور مطلب ہے کہ کئی مرتبہ آبرو کے بال بھی نسبتاً خواتین کے ان کے بڑے ہوتے ہیں یہ بال، تو یہی مردانگی ہے۔ اور اگر ہم اپنی مردانگی کو چھوڑ کے کسی اور صنف میں اپنے آپ کو شامل کریں گے تو پھر وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ آبرو کے بال اس قدر بڑے ہو جائیں کہ آپ کو نظر آنے کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں آپ کو کاٹنے کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔